اسی امید پر رہنا بھی چاہیے۔ اور کچھ دیر گفتگو کریں گے، پھر جو ہے رات بھی ہے اور آرام بھی ضروری ہے، لہذا تھوڑی دیر ہی سنیے، مگر شانتی سے سنیے، غور و فکر کے ساتھ سنیے، تاکہ میلاد محفل میں آنے کا اور اس خرچ کا اور اس رات میں جگنے کا آپ کو بدلہ مل سکے۔ جگتے ہر کوئی ہے۔ آج میری جانکاری کے مطابق انصاری برادری سے 80 گھر اور سبزی فروش جسے رائن بھی کہا جاتا ہے، 80 گھر وہ بھی لگ بھگ 150 سے پونے 200 گھر ہے نا، لیکن سب یہاں پہ نہیں آ پائے۔ یہاں پہ صرف کون آئے؟ محبوب نے جنہیں چاہا، محبوب نے جنہیں بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنے محبوب کی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں کے لیے ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر بہت سارے ہیں دولت مند، بہت سارے ہیں امیر زادے، مگر آپ نے غور و فکر اگر کیا ہوگا، آپ نے تختیہ دل سے اگر دیکھا ہوگا تو ہر کسی کے پیسے اچھے کاموں میں نہیں لگتے ہیں۔ مسجد میں کسی امیر زادے کے پیسے جلدی نہیں لگتے ہیں، مدرسے میں امیر زادے کے پیسے زیادہ جلدی نہیں لگتے ہیں، بلکہ جو غریب ہوتے ہیں ان کے سب سے پہلے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ امیر اپنے مال، اپنے دولت، اپنے کرسی، اپنے حکومت، اپنی جائیداد، اپنی زمین کے گھمنڈ میں اتنے زیادہ اکڑ جاتے ہیں کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا خوف بھی ان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو ایک غریب ہوتا ہے ان کے دل میں یہ خوف رہتا ہے کہ اگر آج یہ پیسے ہم نے راہ خدا میں نہ دیا، کل بروز قیامت میں رب کعبہ نے پوچھ لیا کہ اے بندہ بتا کہ دنیا میں تجھے میں نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، کرسی و حکومت دی تھی، شہرت دی تھی، اسے تو نے کہاں خرچہ کیا تھا؟ تو پھر اس ٹائم میں ہم اس کا جواب نہ دے پائیں گے۔ لہٰذا اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بھی ہم سے ہوتا ہے راہ خدا میں دے کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کر جائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولی کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی دہشت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے تمام خوف و خطرے سے بے خبر ہے۔ جب وہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے ولی دنیا سے بے خوف و خطر ہو جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت کو اپنے محبوب کے قبض و اختیار میں عطا کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے میرے ولی، اے میرے نیک بندے، اب جب تو بولے گا تو تیری زبان میری زبان ہو جائے گی، تو دیکھے گا تیرا دیکھنا، تیری آنکھیں میری آنکھیں ہو جائے گی، تو کسی ہاتھ سے دے گا تو تیرا ہاتھ ہوگا بظاہر حال میں، اور حقیقت میں وہ تیرا رب کا ہاتھ ہوگا، تو چلے گا تو تیرا چلنا بلکہ رب ذوالجلال کا چلنا ہوگا۔ حضرات محترم، یہ ساری چیزوں کا جب آپ نچوڑ کیجئے گا، جب ساری چیزوں کا جو ہے جب آپ نچوڑ نکال کر کے جب غور و فکر کیجئے گا تو اس ٹائم میں ساری باتوں کا نچوڑ ایک ہی شبد سے آتا ہے۔ نماز سے نہیں آتا، روزے سے نہیں آتا، زکوٰۃ سے نہیں آتا، حج سے نہیں آتا، صدقہ و فطر سے نہیں آتا، یہ ساری چیزیں اسلام میں ہے، لیکن بعد میں ہے۔ سب سے پہلی بات اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے، عقیدت مصطفیٰ ہے، الفت مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم، آج آپ عرس اعلیٰ حضرت میں بیٹھے ہیں، عرس رضوی میں بیٹھے ہیں، آخر کار پوری دنیا اسلام کے اندر عرس اعلیٰ حضرت کیوں منایا جاتا ہے؟ اگر سننا ہے تو ایک بار طرف کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے بھی یہ نعرہ لگایا ان کا بیڑا
پار ہے۔ تو حضرات محترم کسی شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ چیر کے جس دم دنیا والے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، گر دیکھنا ہو، گر دیکھنا ہو گنبد خضرا چل مدینہ چلتے ہیں، گر دیکھنا ہو گنبد خضرا، گر دیکھنا ہے گنبد خضرا آؤ بریلی چلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ حضرات محترم ہم اور آپ انسان ہیں، اور انسان کا یہ ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک مثال دی ہے زندگی اور موت کے تعلق سے، کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے، اور اس کے تعلق سے ہم قرآن مقدس پہ آئیں گے اور قرآن سے پوچھیں گے کہ اے قرآن تو ہمیں بتا کہ تو نے ہمیں کیسے پیدا کیا ہے، اے قرآن تو ہمیں بتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عقل کن میں رہتا ہے؟ جو مر جاتا ہے، یعنی کہ مردوں کی پہچان ہے اکڑنا اور زندوں کی پہچان ہے نرم رہنا، نرم دلی سے پیش آنا، اور جو زندہ رہے گا وہ حقیقت میں نرم ہوگا، اور جو مر چکا ہے ضروری نہیں ہے مر کر کے وہ قبر کے اندر جا چکا ہے، جو بظاہر حال میں زندہ ہے لیکن ان کا ضمیر مر چکا ہے، ان کا دل مردہ ہو چکا ہے، ان کا دل پتھر ہو چکا ہے، جو دل گوشت کے لوتھڑے سے بنا ہوا تھا وہ گوشت کے لوتھڑے کا دل اب پتھر بن چکا ہے، وہ دل کا ضمیر جب مر جاتا ہے تو ان کے اندر سے شرم ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، حرام و حلال کی تہذیب ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی پہچان کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں ہمیں کن کے سامنے کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں قرآن مقدس کی بارگاہ مقدسہ میں اور عرض کرتے ہیں اے قرآن تو ہمیں بتا دے انسان کو کیا کرنا چاہیے اور انسان آج کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو قرآن مقدس سب سے پہلے قسم کھاتا ہے اپنے مصطفیٰ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانہ مصطفیٰ کی۔ اگر اسی کو دوبارہ دوسری زبان میں لیں گے تو قسم ہے وقت عصر کی۔ حضرات محترم دونوں صورتحال میں کدھروں سے بھی جائیں گے تو وہاں پہ زمانہ مصطفیٰ کو ہی لیا جاتا ہے۔ جب تفسیر کی تحقیق میں جائیں گے تو وہاں پہ یہی بات کہی جاتی ہے کہ وقت عصر کا
का भी अगर वक्त बात लेंगे या ज़माना मुस्तफ़ा लेंगे, दोनों का मतलब यही होता है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रात मोहतरम अल्लाह ताला कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक कसम है ज़माना मुस्तफ़ा की कि इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान हमेशा नुकसान और खसारे में है। हज़रात मोहतरम घाटे में है ये इंसान। मगर अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दसा में जब हमने अर्ज़ किया मौला जब इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, तो मौला तूने तो इंसान को फायदे के लिए भेजा है, तो फिर फायदा कैसे होगा? तो अल्लाह ताला ये अर्ज़ करता है, इरशाद फरमाता है ए आरिफ रज़ा, अगर तुझे इसके फायदे के बारे में जानना है तो इसी की आयत के आगे पढ़, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जब इसके आगे पढ़ेगा इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, लेकिन वह इंसान जो मोमिन हुआ, इन्नल लज़ीना आमनू, लेकिन जो हुआ जो मुसलमान हुआ, जो अच्छे काम किए, अच्छे काम के सिलाह दिया, अच्छे काम का पैगाम दिया, अच्छे काम का हुक्म दिया, अच्छे काम को अमल में लाया, वह इंसान घाटे में नहीं है। वह इंसान जो सब्र के साथ अपनी जिंदगी को बसर किया है, वह इंसान नुकसान में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी इज्जत बख्शेगा, आखिरत में भी इन्हें इज्जत बख्शेगा। दुनिया में भी उन्हें मालो दौलत शोहरत और इज्जत बख्शेगा, आखिरत में भी इज्जत और शोहरत बख्शेगा। दुनिया के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा अता फरमाएगा और आखिरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा की पड़ोसी अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। हज़रात मोहतरम, हम सबको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि आज की तारीख में हम मुसलमान हैं। हमने कभी भी इन बातों पे गौर और फिक्र किया अल्लाह ताला ने हमें किस चीज से पैदा किया? जो इंसान घमंड करते हैं, जो इंसान अपने आप को अपने दिल में तकब्बुर बना करके रखा हुआ है, तकब्बुर के पहाड़ बना करके रखा है। ऐ मुसलमानों, चलो रब्बे काबा से पूछो कि ऐ मालिक परवरदिगार, तूने मुझे कैसे जन्म दिया, कैसे बनाया? अल्लाह ताला कहता है कि ए बंदा, बड़ा ताज्जुब की बात है, क्या तुझे ये मालूम नहीं कि हमने तुझे वो नापाक लुत्फे से, नापाक बूंद से, नापाक पानी से जन्म दिया है कि जो नापाक बूंद अगर जिस्म पे पड़ जाए तो जिस्म नापाक हो जाए, अगर कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़ा भी नापाक हो जाए। इसीलिए तो हमने उसी पानी से तुझे पैदा किया है, जन्म किया है, जन्म दिया है कि जब तेरे अंदर कभी घमंड पैदा हो जाए, जब तेरे दिल में तकब्बुर पैदा हो जाए, जब तुम अपने आप के अंदर लफ्ज़ मैं को पैदा कर लो, तो तुम इस चीज को याद कर लेना, अपने दिमाग में इस चीज को पैदा कर लेना, बैठा लेना कि रब्बे काबा ने मुझे किस चीज से पैदा किया है। एक निजासत वाली चीज से पैदा किया है, एक नापाक बुन से पैदा किया है, एक नापाक मनी से पैदा किया है। और रब्बे काबा ने ये पैदा बता दिया, ए दुनिया वाले तो किस चीज पे अकड़ रहा है, तो किस चीज पे घमंड कर रहा है, तो किस चीज पे तकब्बुर कर रहा है। तेरी औकात तो ये है कि तुझे मैंने गंदे पानी से पैदा करके और तुझे जो है बिल्कुल बेबस कर दिया है। लिहाजा उसके बावजूद भी मैंने 18,000 मखलूकात को पैदा किया है। 18,000 मखलूकात में जो इज्जत मैंने तुझे बख्शी है, जो शोहरत तुझे बख्शी है, जो इनाम तुझे बख्शा है, जो मकाम तुझे बख्शा है, मैंने बाकी 18,000 मखलूकात में किसी को नहीं बख्शा। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला कहता है कि सबसे पहली नेमत मैंने तुझे मुसलमान बनाया। मैंने सबसे पहली बात और सबसे पहली दौलत तेरे लिए क्या है? मुसलमान बनाया। दूसरी सबसे बड़ी दौलत, बड़े बड़े अंबिया कराम दुनिया के अंदर आए, रब्बे काबा की बारगाह मुक़द्दसा में अरीज़ा की, मौला तो मेरी